بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ اس وقت ملک کے اندر دین دشمن لابیاں یہ بڑی تیزی سے سرگرم عمل ہے۔ میرا تو اتنا واسطہ نہیں رہتا یہ ٹیکنالوجی سے، فیس بک وغیرہ سے مجھے تو چلانا بھی نہیں آتا، لیکن ساتھی بتاتے رہتے ہیں کہ ملحدین جو ہیں وہ بڑا زبردست طریقے سے حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کی ذات پر، قرآن پر، سرکار کی ذات پر حملے، دین پر حملے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قادیانی جو ہیں وہ پستے، لیکن وہ ابھر رہے ہیں، انہوں کو ابھارا بھی جا رہا ہے۔ جو لوگ ان باطل چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ آپس میں بھی لڑتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لڑائیوں کی زیادہ تر وجہ غلط فہمی ہے، کیونکہ آپس میں کبھی مکالمہ ہی نہیں ہوا۔ اگر کبھی مکالمہ ہوا تو مناظرہ کی شکل میں ہوا ہے، جس میں وہ زور شور لگتا ہے۔ میری نیت تو یہی ہے، ارادہ بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو بہتر جاننے والا ہے، کہ کاش ہم اہل سنت و جماعت جو بریلی مکتب سے ہیں اور علماء دیوبند جو حیات النبی کے قائل ہیں، ان کے درمیان ممکن ہے اگر محنت کی جائے تو ان کا آپس کے اندر غلط فہمیاں دور بھی ہو سکتی ہیں، ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ میرا اپنا جذبہ تو یہ ہے کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اس مسئلے میں میں غلطی پر ہوں تو میری غلطی نے تو میری شفاعت نہیں کرنی نا جی، تو جنہوں نے شفاعت کرنی ہے انہی کی بارگاہ میں جھک جائے بندہ، جی آپ کا فرمان سر آنکھوں پر ہے۔ تو یہ درد لے کر آیا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے علماء بریلی اور علماء دیوبند ان کا آپس میں قرب ہونا چاہیے، بس یہ مختصر سی بات۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ گزشتہ ماہ میں سفر پہ تھا تو مولانا محمد سید اسد صاحب کا مجھے فون آیا، تو میں نے فرمایا کہ میں اس سے قبل مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس بھی گیا ہوں، جامعہ امدادیہ فیصل آباد بھی کیا ہوں، اور ہماری خواہش ہے کہ تجھ سے بھی ملے اور بیٹھ کر ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے مولانا سے گزارش کی 2-3 تاریخیں ہیں، اس میں سے آج کی تاریخ 15 نومبر ہماری طے ہوگی۔ مولانا ماشاءاللہ وقت پر تشریف لے آئے۔ میں حضرت بہت لمبی بات تو نہیں کرتا، کیونکہ مجھے آپ نے فرمایا تھا کہ ہماری یہ گفتگو، یہ مجلس گفتگو کی نہیں ہوگی بلکہ ایک قسم کی بنیاد ہوگی، آہستہ آہستہ ہم چلیں گے، خواہ میں 4 سال لگ جائیں کوئی حرج نہیں، ہم اس کو نمٹائیں گے۔ تو اس حوالے سے میں بس 3 باتیں بنیادی عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو آپ محسوس بھی نہ فرمائیں، ناراض بھی نہ ہوں، آپ اس سے بڑے ہیں۔ میری اپنی ذات اور آپ کی ذات کے حوالے سے پہلی بات، چونکہ ہم نے آئندہ چلنا ہے، ہمارا معاملہ صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ تقریباً یہ 1 یا 2 ماہ قبل کی بات ہے، میرے پاس آپ کے کلپ پہنچا، جمعے کے خطبے کا تھا، جس میں اس کا عنوان اگر فرمائیں تو میں آپ کو آن کرو میں دکھا دوں، تک میں نے لگایا تھا تاکہ اس کو دیکھ لیں، پھر مجھے بات کرنے میں بہت آسانی ہو۔ یہ کلپ آپ کو میں نے اپنے بارے میں سنا۔ تو کہتے ہیں مناظرے کیوں کرتے ہیں، یہ مناظرہ کیوں کرتے ہیں؟ میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام نے بھی مناظرہ کیا تھا کہ نہیں کیا؟ کیوں کیا تھا؟ اگر بندہ اپنی ذات کے لیے مناظرہ کرے کہ میری ٹور بنے، پھر تو واقعی گناہ ہے، اللہ بچائے اپنے فضل سے اللہ بچائے۔ شیطان ہے بڑا بے ایمان، صاف لگا رہتا ہے، بابا ٹور بنے گی نہیں، اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، آمین، خلوص کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لیکن یہ ہے کہ اگر بعض اوقات مناظرہ نہ کیا جائے تو ہوتا کیا ہے کہ پھر جو غلط چیزیں ہیں نا وہ غالب آ جاتی ہیں، تو مناظرہ کرنے سے حق واضح ہوتا ہے۔
اور پھر اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی تھوڑا ہے. یہ مجھے چند دن پہلے میرا شریف سے ٹیلی فون آیا مولانا اسلم رضوی صاحب کا، اللہ انہیں برکتیں دے. ٹیلی فون آیا کہ یہاں نا اہل حدیثوں نے مناظرے کا چیلنج کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اسی ثابت کرا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ضروری ہے، جڑا نہیں پڑھ دو نماز نہیں ہے، ثابت کرا کرنا مناظرہ تو مسیح کی شرط. اللہ آئے گا میں آواں گا، سبحان اللہ، میں آواں گا پر ہونا نہیں مناظرہ، آواں گا صحیح. اور چند دن بعد ان کا ٹیلی فون آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ شیر کو پھر رو میری تائید روب کے ساتھ کی گئی ہے، یعنی میرا روب ہے دوسروں پر. کہنے لگے اس کا فیضان تمہیں بھی کچھ ملا سکتا ہے. سبحان اللہ. میرا نام آیا سامنے تو میں نہیں، یہ مناظرہ نہیں کرنا، کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. ڈیرا بھوٹی وہاں سے مجھے ٹیلی فون آیا یہ 3-4 دن پہلے. وہ میرے کچھ شاگرد ہیں، شاگرد بھی کافی ہیں میرے، میں جانتا نہیں، وہ کوٹا کے ہیں شہزاد صاحب. وہ آئے ان کا مناظرہ ہو تو انہوں نے خوب اہل سنت کا موقف واضح کیا. تو وہ نواب جو ہے بگٹی والا، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، اکبر بگٹی کا وہ پوتا ہی ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ بس یہاں پر میں خود اپنی نگرانی میں مناظرہ کرواؤں گا. تو دیوبندی حضرات نے وہ ریاض محمد صاحب سے ٹائم لے لیا ہے، وہ کہتے ہیں آئیں گے ہم، تو آپ بھی آئیے تھے. میں نے کہا میں آ جاؤں گا. دوسرے دن ٹیلی فون آیا کہ وہ محمد صاحب کہتے ہیں میں نہیں جاتا، ضرورت نہیں ہے. اس میں کیا ہے حضرت؟ آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے لیے بہت کچھ ہے. مطلب یہ کہ میرا دیوبند میں ایک مسلکی تشخص ہے جو اس سے مجروح ہے کہ مولانا سید اسد صاحب فرما رہے کہ میرا پتہ چلا تو نہیں آیا. نہیں ٹیلی فون آیا وہاں سے. کہاں سے؟ نہیں وہی مولانا کوئٹہ دور ہے، بگٹی الگ ہے. بگٹی الگ، بگٹی والے کی ویڈیو لاؤ. وہ جو دیکھیں انہوں نے جو مجھے بتایا میں نے کہہ دیا. یہ دیکھیں آپ شیخ مناظر ہیں، اپنے مسلک کے محقق ہیں. یہ دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شفیع بگٹی والد محمد بخش بگٹی ہے. میرا تعلق بلوچستان ضلع ڈیرہ بگٹی سے ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک مولانا سید اسد صاحب کا ویڈیو کلپ دیکھا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ ڈیرہ بگٹی کے اندر ایک مناظرہ طے ہوا جس میں مولانا الیاس گھومن صاحب تشریف نہیں لائے. مجھے مولانا سید اسد صاحب کے اس بات پہ بے حد افسوس ہے کہ وہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. 16 فروری 2017 کو ہمارا ایک جلسہ مناظرہ طے ہوا تھا اور 15 فروری کو متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھومن صاحب سرگودا سے سکھر تک تشریف لائے. ہم مسلسل ان سے رابطے میں تھے، بار بار فون کر رہے تھے. انتظامیہ کے پابندی کی وجہ سے متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھومن صاحب بامر مجبوری واپس لوٹ گئے. اور چونکہ میں اس علاقے کا ہوں، اصل صورتحال سے واقف ہوں، اس کی وضاحت کو ضروری سمجھتا ہوں کہ مولانا سعید صاحب جو فرما رہے ہیں کہ مولانا الیاس گھومن صاحب نہیں آئے، یہ سراسر جھوٹ پہ مبنی ہے. متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھومن صاحب تشریف لائے تھے لیکن مولانا سعید اسد صاحب خود تشریف نہیں لائے. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. حضرت یہ تو آپ خام خواہ ناراض ہو رہے ہیں. آپ کیا خام ایک منٹ سن لینا حضرت، بات سننا. اس کو دوبارہ بلگوا دیجیے. میں نے یہی کہا کہ پھر مجھے ان کا ٹیلی فون آیا کہ وہ نہیں آ رہے. کہاں سے فون آیا؟ ڈیرہ بگٹی سے. نہیں، ذرا پوچھیں، دوبارہ لگائیں. کوئٹہ سے لگائیں ذرا دوبارہ. وہ میرے کچھ شاگرد ہیں، شاگرد بھی کافی ہیں میرے، میں جانتا نہیں، وہ کوٹا کے ہیں شہزاد صاحب. وہ آئے ان کا مناظرہ ہو تو انہوں نے خوب اہل سنت کا موقف واضح کیا. تو وہ نواب جو ہے بگٹی والا، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، اکبر بگٹی کا وہ پوتا ہی ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ بس یہاں پر میں خود اپنی نگرانی میں مناظرہ کرواؤں گا. تو دیوبندی حضرات نے وہ ریاض محمد صاحب سے ٹائم لے لیا ہے، وہ
کہتے ہیں آئیں گے ہم, تو آپ بھی آئیے تھے. میں نے کہا میں آ جاؤں گا. دوسرے دن ٹیلی فون آیا کہ وہ گھومر صاحب کہتے ہیں میں نہیں جاتا, کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں رہی. بس یہی بات ہے نا. یعنی پہلے دن ٹیلی فون آیا ڈیرا بگٹی سے, دوسرے دن کس کا فون آیا؟ نہیں کوئی ذکر نہیں ہے, انہیں کا کس کا انہیں کا نا ڈیرا بگٹی کسی والا. کا بتا دے, بگٹی کا بناؤ. نہیں نہیں یہ نہیں, کوئٹہ سے ٹیلی فون نہیں. میں وہ کہہ رہا ہوں ہمارا بگٹی کا, اب بھی میں نے یہاں عالم مغالب بیٹھا ہوا ہے. علامہ صاحب کون سی ہو بندہ ڈیرا بگٹی والا؟ میں تو 15 فروری کی رات میں نے سکھر گزاری ہے. ایک منٹ یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ نے چلنا ہے. میری آپ کی غلط فہمی دور ہونا ضروری ہے. اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ کی مجھ سے غلطی ہے. آپ کو نہیں, غلط فہمی چھوٹی ہے. آپ اپنا انداز دیکھ رہے ہیں, مسکراہٹیں دیکھ رہے ہیں, کوئی مناظر سے کیا تاثر لیتا ہے. کیا کہا الیاس گھمن یا الیاس گھمن صاحب؟ نہیں, الیاس گھمن صاحب کو بلایا انہوں نے, اور بعد میں فون آگے نہیں آ رہے. بس نہیں آ رہے. اس کا مطلب اس سے پہلے آپ نے واقعہ کئی وجوہات ہوتی ہیں بندے کے سے نام. پہلے آپ ایک واقعہ اور بیان کر رہے ہیں, پھر واقعہ سے یہ بیان کر, اس کو سننے والا بندہ مجھے ملتا ہے نا کہ آپ ہاں ظاہر ہے آپ نے تصور لینا ہو تو نہیں, آپ خود فرما رہے ہیں نصر تو براب اب حدیث پڑھ رہے ہیں, اس پر ایک واقعہ سنا رہے ہیں, پھر دوسرا واقعہ سنا رہے ہیں. میرا تشخص تو لوگوں نے کہا جی آپ دوڑ گئے. میں نے کہا میں تو کبھی نہیں دوڑتا, میں تو چلیں تو صحیح نا, میں رات وہاں ٹھہرا تو صحیح چلوں گا. اس پر تو اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ کہہ دیں میری غلطی ہے, اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پر ہم بات چلاتے رہتے ہیں. پھر آپ بھی بہت کچھ کرتے رہتے ہیں, کہتے رہتے ہیں. جی ہم نے جو کچھ کیا ہمیں آپ بتا دیں, میں آپ سے بیٹھا ہوں. چلیں مسئلہ صرف معاملہ یہ کہ میں نے ایک آپ سے پروف پیش کیا ہے کہ آپ نے اس کے یوں فرمایا. بہرحال یہ تو پروف نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیں آگے چلیں. میں بگٹی کا بندہ بلا لوں, پھر میں تو بلایا ہوا ہے. آپ ایک ذمہ دار ہیں. ہاں یارو کون سی حال کے بارے میں سانوں تے کوئی علم نہیں سی کہ ذمہ داری پیش کرنی. باقی ایک پروف اسے پیش کر دیں گے. میں نمبر ملایا لیکن وہ لگا نہیں نمبر. دیکھو نا, دو باتیں. وہاں کیپٹن علی ہے جو رینجر کا سربراہ ہے, وہ میرے گاؤں کا ہے. اس سے بڑی بات تو کچھ نہیں ہے. کیپٹن علی جب میں بتا رہا ہوں, اس نے کہا مولانا ہمارے قابل احترام ہے, ہماری برادری کے بڑے ہیں, لیکن حالات ایسے کہ ہم ان کو نہیں آنے دیں گے. پابندی لگی. اب میں نہیں آیا, پابندی لگی نا, پابندی توڑ کر تو میں نہیں جاؤں گا نا. اس سے تاثر بندے کیا لیں گے کہ مولانا صاحب کیوں نہیں آئے. آپ جانبداری سے فیصلہ, حضرت آپ کا تو چھوٹی سی بات ہے جو کہ آپ نے فرمائی ہے, جس کے بارے میں چھوٹی اس کے لیے تو نہیں ہوتی نا. مطلب آپ جیسا بندہ بغیر تحقیق کی ایسی باتیں نہیں. میں تو ہوں حساس, نہیں میں تو حساس ہوں, میں تو اعتراف کرتا ہوں میں حساس ہوں. جس بندے میں حساسیت نہیں ہوگی اس نے مسئلہ کا کام کیا کرنا ہے. نہیں مطلب یہ میں کہتا ہوں ایک بندے کو اتنی غیر تحقیقی بات یوں نہیں کہنی چاہیے. میں ابھی آ رہا تھا حضرت, میری بات یہی کیفیت اگر حضرت کے ساتھ ہوتی تو یقیناً اپنے لیے برا محسوس کرتا. نہیں ہوتا رہتا ہے, بہت کچھ ہوتا رہتا ہے بیٹے, بہت کچھ ہوتا رہتا ہے, بہت کچھ ہوتا رہتا ہے. میں نے جو کچھ میرے خلاف ہوا ہے میں کبھی جوابی کارروائی نہیں, میں نے اور آپ نے میں کروں حضرت. وہی تو پھر میں کہہ رہا ہوں بات وہی زیادہ سے زیادہ. اب اس پر کیا ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے اس پر بھی کرم کیا. انہوں نے مجھ سے ٹائم کہا جی وہ آ رہے ہیں, آپ آئیں گے. میں کہوں گا جی. دوبارہ ٹیلی فون آ گیا کہ میں نہیں آ رہا, بس اتنی بات ہے نا. میں نے یہ تو نہیں کہا اس پر حاشیہ. چلیں آپ کی مرضی سنا رہے ہیں, ساتھ واقعہ چلو یہ آپ کی مرضی ہے نا جی. میرا خیال ہے ذاتیات پر آنے کی بجائے مسائل پر. آپ نے کہنا ذاتیات پر آیا, میں نہیں ہوں گا ذاتیات, لیکن جو مجھے تکلیف ہے مجھے تو وضاحت آپ سے لینی چاہیے نا. بہرحال میں وضاحت کر رہا ہوں کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی. جو مجھے ٹیلی فون پر انہوں نے کہا میں نے ان کو کہہ دیا. یہ آپ اس کا کیا مطلب سمجھے تھے کہ میں آپ کی وجہ سے نہیں آیا, آپ یہ سمجھے تھے؟ نہیں جیسے کہ مجھے پتا چلا آپ آ رہے ہیں اس وجہ سے میں نہیں آیا, آپ یہ سمجھے تھے؟ آپ اس کا معنی کیا سمجھو کہ میں نے آپ کا نام سنا میں اس لیے نہیں آ رہا تھا؟ نہیں یہ نہیں, آپ یہ سمجھے یہ بھی معنی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی مصروفیات. آپ نے کہا نا معنی وہی, جب میں یہ ہے کہ مجھے لوگ مسئلہ ہی کوئی نہیں, مجھے لوگ دور دور سے مناظرے کے لیے بلاتے ہیں, یہ بھی معنی ہو سکتا ہے نا. میں اس معنی پر اعتراض نہیں کر رہا کہ لوگ بلاتے ہیں. آپ ایک واقعہ پہلے سنا کے ساتھ دوسرا واقعہ سنا رہے ہیں, سامنے کیا تاثر لے گا جی مولانا سعید اسد صاحب کا نام سنا اور مولانا صاحب نہیں آ رہے. مجھے تو آپ نے فون کیا تو میں نے کہا جی ویلکم, میں تو انکار نہیں کرتا. آپ دور کہتے ہیں, ہم نے استاد جی سے کہا ہے, انہوں نے مجھے دوڑ گئے استاد جی ویڈیو آ گئی. تو دنیا کا چھوڑ دیں, ہم بس یہی ہوتے ہیں نا وہ جو اردا گرد والے ہوتے ہیں نا, بیوروکریسی,
काम गड़बड़ वो करते हैं। हकीकत की बात है, बात हकीकत की है। ब्यूरोक्रेसी तो इर्द को नहीं कहते ना, ब्यूरोक्रेसी अफसरान को कहते हैं। ये आपकी हाल ही नहीं, हम तो अब भी इतना एहतराम करें, अभी हमने हसासियत बोली है। नाजुक जी, मिजाज मैं तो कह रहा हूँ नहीं, अब नाजुक मिजाज कह लें, हसास कह लें, मैं इन बातों का तो इनकार नहीं कर रहा, या तो कि मैं इनकार कर रहा हूँ। जिसको अल्लाह ताला कुछ दे ना उसको हौसला भी मैं इससे अभी जब चलेंगे आपको महसूस होगा कि हम हौसला कितना रखते हैं। पहली जिस बात मुलाकात की में वजाहत आपने देखा नहीं, नहीं। जिसकी वजाहत जरूरी थी, मेरा मैं आपसे पूछता ज्यादा अच्छा। ये अच्छा मिशन चाहिए, उस मिशन पर बात करें वरना ना। मैं कह रहा हूँ जो वजाहत मुझे आपसे चाहिए थी, मैं आपकी कमर के पीछे बात करता, ये ठीक थी। चलें आपके ऐसा बयान कर ये लेते ठीक है। हैं कि आपके उस्ताद है ना मौलाना मुफ्ती तैयब साहब, उनके सामने केस रख देंगे। कौन सा? यही मैं आपसे वजाहत पूछ रहा हूँ, केस रख लेते हैं। मैं वजाहत तो दे रहे हैं ना। आप इसका मतलब आप मेरी क्या समझे? वजाहत से मैं वो कुछ मुतमईन- नहीं एक समझता। मिनट सुने ना जी, मैं इस तरह पूछ आप मेरी वजाहत से मुतमईन नहीं है। मैं नहीं, ठीक है। इत्मीनान को छोड़ अच्छा, दो। फिर मैंने दूसरी कहा, बात इसका ये है। माना क्या समझे कि मैं क्यों नहीं फिर आपको दूसरी बात यह है कि यह इंतजाम पाबंदी क्या कर दी मैं है। आपका मुरीद हूँ? ये वजाहत हो रही है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। नहीं, वजाहत नहीं, हो मैं सुने तो सही नहीं, नहीं मैं मुरीद तो नहीं, शागिर्द हूँ मैं नहीं। आपका। यानी आखिर हम मुखालिफ मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं ना। आपने भी पता नहीं क्या कुछ कहा है, लिखा है। मैं जो कुछ आप बारे में कहूंगा, जो लिखूंगा, नहीं, आप रखेंगे वो तो बहुत उसका मैं भी कुछ- जवाब बहुत दूंगा। कुछ होगा ना जी। मैं कोई अभी इनकार जब वो करूं? सामने आएगी चीजें ना जी, मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आप बिस्मिल्लाह करके ना ये न छेड़िए मौजू, ये न छेड़िए मौजू, ये न छेड़िए मौजू, ये न छेड़िए मौजू कि तुमने मुझे ये कहा था, मैं कुछ आपने ये कहा था। नहीं, ये जो मसाइल हैं ना जिसकी वजह से उम्मत के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, मसाइल को ख़त्म करें। मौलाना उस पर हमने बात करनी है ना, हम शुरू होंगे तो करें शुरू, उसको अल्लाह का नाम नहीं लें। है। ये तो मैंने और आपको ये जो वजाहत की- फैसला है कि आप की मैंने तौहीन की है, ये बिल फर्ज मुखालिफ तो होता ही कौन होता है वो। अगर ऐसी बात है मैं कहूँ जी मुझे मर्जियों ने ये कहा भी कहा है, ठीक है, शियों ने ये कहा है, ठीक है, ये कहा है, वाबियों ने ये कहा है, ठीक है, ये कहा है। अब देखो ना, वो भी तो कह रहा था ना मेरे खिलाफ, जी, तो मेरे दिल में कुछ भी नहीं, बट ठीक है, उसका काम है। मौलाना सईद असद ने झूठ बोला है, नहीं झूठ नहीं बैठे। मैं वही हाँ, कह जरा रहा ना हूँ। आपको बात कर, मैं सिर्फ यही बात कह रहा हूँ, देखिए तासुर फैल रहा है ना, मेरे बारे में फैले, ये हम दोनों ने चलना है। तो बस मैंने चलें ना, भुट्टी का फिर बंदा आगे कहा, चलें ना। भुट्टी का बंदा कह जब रहा है हम- कि मौलाना ये बात कह रहे हैं। वो मैंने आपसे डेरा दो लफ्ज़ भुट्टी बात का पूछी बंदा, है, वो आप आपकी जमात इसका- का, वो आपकी जमात का बंदा है ना। मैं कुछ भी नहीं कहता, मैं छोड़ें सिर्फ इस जो बात बात को। आपने फरमाई ना, आप इसकी वजाहत अगर ये फिर ना चलने वाली बात है ना, चलेंगे क्यों नहीं चलें, चलेंगे? फिर चलें आगे आप चलें। इसकी दो लफ्ज़ जो बात, इसकी मुराद आपकी क्या थी? मैं क्यों नहीं आया? अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है। पाबंदी की वजह से नहीं आया, आपकी वजह से नहीं आया? नहीं, मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है। दूर दूर से लोग बुलाते हैं। मुनाजरा इसलिए नहीं हुआ आप कि मैंने जाना था मौलाना इलियास घुमन की वजह से, वो नहीं आए, वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? और पता नहीं पाबंदी लग गई, या उनको को अपनी मसरूफियत थी, या पता नहीं उन्होंने टाइम भी लिया कि नहीं लिया। लोग झूठ भी बहुत चलो, बोलते इतना हैं। काफी। हाँ जी, हमें इतना काफी, ये बात तो हल होगी, आपके डर की वजह से नहीं है। नहीं 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 आ रहा, ये कब कहा आपने? मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा कि मैं नहीं आ रहा। उन्होंने टेलीफोन पर किया ना, यार इस तरह के दलाइल आप देंगे तो कैसे बात चलेगी। छोड़ो ना, भी झूठ बोला सच बोला उनकी बात है ना, आगे चलें आप। आपके से दरगाह से बाहर हो रहे हैं हजरत साहब बहुत मेरा ख्याल है आपने इनको इसलिए बिठाया है कि ताकि मैंने आपसे पूछा, आपने क्यों बिठाया इनको? नहीं, ये तो खामोश है ना बैठे। अभी बोल नहीं रहे थे, मैंने पूछा बोलना तो साथ होंगे। मैं तो नहीं, आप पूछूंगा भी देखें नहीं, ना आपने क्यों कितने बिठाया? आदमी हैं। नहीं, मैंने पूछूंगा भी नहीं क्यों बिठाया, चलें, मैंने पूछा आपसे। आप बात शुरू करें अगर करना चाहते हैं तो देखें। नहीं, बात करने मैं की तो बात एक मैं दर्द करूंगा। लेकर आया था। अच्छा, हम आपके दर्द की कदर करते हैं, अभी दर्द तो शुरू हो गया, मैं कोई इनकार कर रहा हूँ। चलें, ये तो जो आगे बात चलें। की वजाहत थी, मैंने वजाहत, ये बात तो तय होगी भाई मौलाना के डर की वजह से हम ये मसला गलत है। चलें वो हजरत वो सुना करते थे ना, वो पानी च मधानी, ये तो ऐसा मसला है। ਅਸੀਂ ਜਾਟਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਦਾਨੀ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮਦਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਾਲਸ नहीं चलो तुम अगे चलो ना।